اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیۃ، تمہارے لیے نشانی ہے۔ فذروھا، اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ کھائے اللہ کی زمین میں سے، ولا تمسوھا بسوء، نہ کوئی چھوئے اس کو برے طریقے سے، فیأخذکم عذاب علیم، پس پکڑ لے گا تمہیں دردناک عذاب۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء، یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں بنایا خلیفہ من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وبوأکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، تتخذون من سہولہا قصورا، تم بناتے ہو اس کی نرم جگہوں پر محل، وتنحتون الجبال بیوتا، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں کو میں گھر، فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ ہو جاؤ زمین میں فساد پھیلانے والے۔ اس سے پہلے رمضان المبارک سے پہلے جو درس تھا اس میں قوم عاد کا ذکر تھا کہ قوم عاد اور قوم سمود یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیوی سے جو اولاد تھی، مدین، مدائن، کیدار، تو یہ مدین مدائن شعیب علیہ السلام کی قوم ہوگی، قوم سمود ہوگی، یہ ساری اسی نسل سے۔ قوم عاد نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پس پش ڈالا، ان کا ذکر بھی آتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام آئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ بات گزر چکی ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی یہ بنیادی دعوت ہے، دعوت توحید، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں، رب تمہارا ایک اللہ ہے۔ رب کا مطلب ہے وہ ذات جو آہستہ آہستہ تمام ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے حد کمال تک پہنچا دے، اس کو عربی والے رب کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تمام ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے حد کمال تک جو ذات پہنچا دے اسے رب کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ناف کے ذریعے ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے خوراک ملتی ہے۔ بچہ جب دنیا میں آ گیا اللہ نے اس کے لیے دودھ کا انتظام کر لیا، جب بڑا ہو گیا دودھ سے گزارا نہیں ہوتا، فوراً اللہ نے اس کے دانتوں کا انتظام کیا، دانت آ گئے۔ ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے حد کمال تک پہنچا دے وہ ذات رب ہوتی ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نہ مانی۔ اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں 7 لیال و 8 ایام، 7 لیال 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلی، اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کو اٹھا کر 2 میل اوپر لے جاتی تھی۔ اور یہ کتنے مضبوط قدوں والے تھے، کتنی طاقت والے تھے، اللہ رب العزت نے خود ان کے بارے میں فرمایا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ اتنے طاقت والے ہو کہ کسی کو پکڑتے ہو تو بڑا زبردست پکڑتے ہو۔ تو خود یہ کہتے تھے من هو اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا لمبا قد تھا، 100 فٹ قد تک ان کا ذکر آتا ہے، اتنے قدوں والے تھے، کھجور کے درخت کو کھینچتے تھے، جڑوں سے نکال کر باہر پھینک دیتے تھے، کہتے تھے من هو اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان اللہ الذی خلقہم، وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اشد منہم قوة، وہ ان سے زیادہ طاقت والی ہے۔
اللہ نے جب ہوا بھیجی آپس میں پٹک کر نیچے گرے. اللہ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں. فرمایا فہل تری لہم من باقیہ، کیا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھا ہے؟ کوئی باقی نہیں رہا. اور اس قوم کو سمجھاتے ہوئے بھی اللہ نے فرمایا وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اے لوگو تم تو ان کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے، تم تو ان کے عشیر بھی نہیں پہنچے. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، توجہ کرو فکذبوا رسولی، انہوں نے میرے رسولوں کا انکار کیا تھا. فکیف کان نکیر، میرا عذاب ان پر کیسے آیا تھا. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے کوئی باقی بچا ہے؟ تو بہرحال وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی. اس قوم کے بعد تقریباً 200 سال کے بعد اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کی قوم کو عروج دیا. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آگے آ رہا ہے وَاذْكُرُوا، یاد کرو اذ جعلکم خلفاء، جب ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا من بعد عاد، قوم عاد کے بعد ہم نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا. تقریباً 200 سال کے بعد یہ صالح علیہ السلام کی قوم آباد ہوئی، اس کو عروج ملا. تو صالح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو وہی دعوت دی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی دلیل آ چکی ہے. وہ کیا ہے؟ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، وہ اللہ کی اونٹنی ہے. فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو. تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، وہ کھائے اللہ کی زمین میں سے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برے طریقے سے اس کو نہیں چھونا، برے ارادے اور نیت سے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تم پر عذاب آ جائے گا. صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم کا ایک میلہ تھا، وہاں قوم جا رہی تھی. صالح علیہ السلام کو بھی کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، وہاں چل کر ہم اپنے معبودوں سے دعا مانگتے ہیں، آپ اپنے معبودوں سے مانگیں، آپ اپنے معبود سے مانگیں. صالح علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا، اس کے ساتھ چلے گئے. وہاں جا کر ان سے جو کہا گیا انہوں نے اپنے معبودوں سے مانگا، بتوں کے سامنے آوازاری کرنے لگے. لیکن جو انہوں نے بتوں سے فرمائش کی تھی وہ کام نہیں ہوا. اب صالح علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے بتوں سے جو ہم نے مانگا تھا وہ تو نہیں ملا، لہذا صالح علیہ السلام سے ایسی فرمائش کرو کہ وہ پوری نہ کر سکے، ایسی فرمائش کرو کہ وہ پوری نہ کر سکے. وہ ساروں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد صالح علیہ السلام کو کہنے لگے یہ پہاڑ ہے، جب تک اس پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکلے گی، اونٹنی نکل کر ہمارے سامنے بچہ نہیں دے گی، اس وقت تک ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. صالح علیہ السلام کے ساتھ کچھ مومن بھی تھے، ایمان والے بھی تھے. صالح علیہ السلام نے ان کی اس فرمائش کو قبول کر لیا. وقت مقررہ پر ایک وقت طے ہو گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. سارے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو پہاڑ سے اونٹنی نکلے گی، دیکھو پہاڑ سے اونٹنی نکلنے والی ہے. مذاق کرتے تھے، ناچتے تھے. صالح علیہ السلام نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھی. 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی، کیونکہ جو بھی معجزہ ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، معجزات سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ معجزات کی حقیقت نہ سمجھ کر، کرامات کی حقیقت نہ سمجھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. معجزات اور کرامات کی حقیقت نہ سمجھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے کسی رسول کے لیے، رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے معجزہ لے کر آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے. صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی. نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے رونے لگے، آہوزاری کرنے لگے، دعا کرنے لگے. سارے کے سارے ایمان والے ان کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے. صالح علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، سارے آمین کہہ رہے تھے. دعا جب ختم ہو چکی، صالح علیہ السلام نے کہا بتاؤ کہاں سے اونٹنی نکلے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلی. اسی وقت پہاڑ کے اندر کپکپی طاری ہوگی، اچانک اونٹنی پہاڑ سے باہر نکل آئی.
اور نکلتے ہی وہ سبزہ چرنے لگی، اور تھوڑی دیر بعد اسے درد ذیل ہوا اور اسی وقت اس نے بچہ جنا اور دیکھتے ہی، کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے دیکھتے ہی وہ بچہ بھی بڑا ہو گیا، اسی وقت دیکھتے دیکھتے وہ بچہ بھی بڑا ہو گیا۔ صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے، یہ معجزہ دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ اس وقت بھی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ جادو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے پتھروں کا کہا تھا کہ آپ اگر پتھروں سے کہا میرے ہاتھ میں جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیں، جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ کہنے لگا کہ محمد کا جادو ان پر چل گیا۔ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، وَإِن يَرَوْا آیَةً، کوئی بھی یہ نشانی دیکھتے ہیں یعرضوا، اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہتے ہیں کہ اس پر جادو چل گیا، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ تو یہ پہلی قوموں کے لوگوں نے بھی معجزات کو جادو کہہ کر بات کو ٹال دیا، تو بہت سارے لوگوں نے کہا جی یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ تو بہرحال صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ صالح علیہ السلام کا علاقہ کون سا تھا؟ صالح علیہ السلام کا جو علاقہ تھا نا، یہ ہجر کی بستی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یہ ہجر کی بستی ہے۔ ہجر یہ تبوک کے علاقے کے قریب قریب علاقہ ہے۔ تبوک جاتے وقت یہ علاقہ آتا ہے، اس سے پہلے جب ترکوں کے پاس تھا یہ علاقہ، انہوں نے یہاں لائن بچھائی تھی جسے مدائن صالح کہتے تھے، مدائن صالح کہتے تھے۔ یہ بستیاں جو لائن تھی یہ بعد میں اکھاڑ لی گئی ہے۔ تبوک جاتے وقت اس کا ذکر بہت ساری حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت غزوہ تبوک کا سفر کیا تھا تو اس وقت اس بستی سے آپ کا گزر ہوا تھا، اس بستی سے آپ کا گزر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے جلدی سے نکلو، اور پھر پانی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی آدمی کہیں سے پانی نہ بھرے سوائے اس کنویں سے جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی آدمی کہیں سے پانی نہ بھرے سوائے اس جگہ کے جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ اور جن لوگوں نے کہیں اور سے پانی لے کر آٹا گوندا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے آٹا گوندا ہوا تھا، سالن وغیرہ پکایا ہوا تھا، پانی کہیں اور سے لیا ہوا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آٹا اور یہ سالن وغیرہ گرا دو، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی سے نکل جاؤ کہیں اللہ کا عذاب تم پر بھی نہ آئے۔ معتوب لوگوں کی بستی ہے، آج بھی یہاں بحر میت ہے، بحر میت ہے، اسی جگہ پر بحر میت، مردار سمندر، اس میں کوئی زندہ جانور آج بھی باقی نہیں بچتا۔ بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر وہ تجربہ کرتے ہیں، دوسری جگہ سے مچھلی لا کر پھینکتے ہیں، تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک مضمون میں نے پڑھا تھا، مفتی رفیع عثمانی صاحب وہاں گئے تھے اور وہاں انہوں نے اس مضمون کے ساتھ اس علاقے کی کچھ تصویریں بھی لگائی تھیں۔ ان تصویروں سے بھی خوف آتا تھا، پہاڑ اس انداز سے کٹے ہوئے تھے، درخت اس انداز پہ تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا ہے۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کر بھی خوف آتا تھا۔ تو بہرحال یہ علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ تفسیروں میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس علاقے میں گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ کو دیکھا، اس اونٹنی کی بیٹھنے کی جگہ جو لوگوں نے بنائی تھی، میں نے اس کو ناپا تو وہ 60 فٹ تھی، ہاتھوں سے میں نے اس کو ناپا تو وہ 60 فٹ تھی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ 90 فٹ، وہ پہلے ایک جگہ میں نے 100 فٹ کا بیان کیا تھا، لیکن آج 2-4 تفسیروں میں دیکھا تو 90 فٹ تھا۔ بعض دفعہ انسان ہے ذہن سے بات جو ہے نا وہ اتر جاتی ہے، تو 90 فٹ کہتے ہیں میں نے اس جگہ کو ماپا تو وہ 90 فٹ تھی۔ اب 90 فٹ، اب اندازہ لگائیں 90 فٹ تو اونٹنی وہ کتنی بڑی ہوگی۔ 90 فٹ کی جگہ پر وہ بیٹھتی تھی تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی اونٹنی، یہ اللہ کی نشانی تھی، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اتنی بڑی اونٹنی جو ہے
آگے فرمایا وذکروا، یاد کرو تم، اذ جعلکم خلفاء، جب ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وبوأکم فی الارض، تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، تتخذون من سہولها قصورا، اس کی نرم جگہوں پر تم محل بناتے ہو، نرم جگہوں پر بھی محل بناتے تھے، وتنحتون من الجبال بیوتا، اور وہ پہاڑوں کے اندر گھر تراشتے تھے، اتنے وہ ماہر تھے کہ انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، بڑے بڑے انہوں نے محلات بنائے تھے، بڑے بڑے. قوم عاد کے واقعے میں گزر چکا ہے کہ 70 من عجائبات مصر جو ہیں ابھی بھی وہاں 70 من کے پتھر جو ہیں وہ انہوں نے اوپر رکھے ہوئے اونچی جگہوں پر. اب اتنی طاقت والے قوم عاد کے لوگ اتنی طاقت والے تھے کہ 70 من کا پتھر اٹھا کر کتنی اونچی جگہ پر لے جاتے تھے. اس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ بھی جو ہے پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ وتنحتون من الجبال بیوتا، انہوں نے گھر تراشے ہوئے تھے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے دیواروں پر انہوں نے نقشہ نگار ایسی کی ہوئی تھی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. کسی دیوار پر ایسی نقشہ نگاری ہے کہ وہاں انہوں نے شادی کا پورا منظر، شادی کے ماحول کی پوری منظر کشی کی ہوئی ہے. اور کسی دیوار پر ایسی انہوں نے منظر کشی کی ہوئی ہے جیسے فوتکی ہوئی ہے، فوتکی کا پورا منظر انہوں نے دیوار پر تصویروں کے ذریعے تراش کر انہوں نے بنایا ہوا ہے. یعنی دیکھتے ہی انسان کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور کے اندر شادی کے اندر کیا چیز، کیا رسومات تھی اور کیا وہ کرتے تھے. اتنے وہ ماہر تھے اس چیز کے اندر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم گھروں یعنی پہاڑوں کو تراش کر تم گھر بناتے ہو اور نرم جگہوں پر بھی تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو. فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ ہو جو تم فساد کرنے والوں میں سے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان کی قوم کے سرداروں نے، جو ان کی قوم کے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ایمان والوں میں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے نا، انہیں کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم اس بات کو جانتے ہو، مطلب جاننا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اس کو مانتے ہو کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں. اتعلمون صالحا ان مرسل من ربی، کیا تم یقین رکھتے ہو کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا کہ جو صالح علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، جو احکامات لے کر آئے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں. قال الذين استكبروا، تکبر والوں نے کہا انا بالذی آمنتم به کافرون، جس پر تم ایمان لاتے ہو نا ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، سب سے پہلے جو لوگ انبیاء پر ایمان لاتے ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں. انبیاء پر سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب لوگ ہوتے ہیں. امیر لوگ ابتداءً انکار کر دیتے ہیں، جس وقت پھنستے ہیں اس کے بعد پھر ایمان لاتے ہیں. جتنے بھی نبی آئے ہیں، اب دیکھو نا مشرکین مکہ اسی لیے تو آپ کو کہتے تھے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سورہ کہف کے اندر ذکر ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے اس لیے کہ آپ کے پاس غریب لوگ ہوتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے، صہیب رومی جیسے، سلمان فارسی، حضرت بلال جیسے غریب لوگ ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے. تو جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو ماننے والے ابتداء غریب ہوئے ہیں. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ہرقل بادشاہ کو جب آپ نے خط لکھا تو اس نے کہا کہ اس علاقے میں ہمارے ہاں کوئی اگر مکہ کا آدمی آیا ہوا تو اسے بلاؤ. ابو سفیان کو بلایا گیا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان سے اس نے کچھ سوالات کیے. اس نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو ماننے والے غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان، وہ لوگ کافر ہو کر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، یاد رکھنا. تفسیر ذخیرۃ الجنان میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے تھے کافر ہو کر بھی جھوٹ کو، لیکن ہم مسلمان ہو کر بہت جھوٹ بولتے ہیں. تو جتنے بھی اس نے سوال کیے ابو سفیان نے ساروں کا صحیح جواب دیا. ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ ان کو ماننے والے غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ان کو ماننے والے غریب لوگ ہیں. پھر اس نے کہا تھا کہ بالکل جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو ماننے والے ابتداء غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا، ابتداء اسلام کو غریب لوگوں نے قبول کیا ہے، ابتداء اسلام غریب لوگوں میں تھا، وسیعود کما بدا، ان قریب یہ لوٹ آئے گا جس طرح ابتداء میں غریب لوگوں کے اندر تھا اس طرح ان قریب یہ غریبوں کے اندر لوٹ آئے گا. فطوبی للغرباء، غریبوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. ابتداء بھی اسلام غریب لوگوں میں تھا، ان قریب قرب قیامت بھی
وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، جیسا کہ ابتدا میں تھا غریب لوگوں میں، ویسے ہی غریب لوگوں کے اندر لوٹ آئے گا. فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے. تو انہوں نے بھی یہی بات کی، اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُ بِهِ كَافِرُونَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے اونٹنی کا کھر کاٹ دیا. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے اونٹنی کا کھر کاٹ دیا. وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. کہنے لگے وقالو، کہنے لگے یا صالح دینا، اے صالح لے آ، بما تعیدنا، جو تو ہم سے وعدہ کرتا تھا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے نا تو وہ عذاب لے آ. توجہ کرنا، میری ذرا تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آواز اتنی نہیں نکل رہی. صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے جی جو عذاب کا تم کہتے تھے نا وہ عذاب لے آؤ. دوسری جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَكَانَ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بدماش قسم کے لوگ تھے. یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کرتے تھے. ان میں ان کا جو بڑا سردار تھا نا، قیدار بن سلف اس کا نام تھا. قیدار بن سلف اس کا نام تھا. اور ایک عورت تھی جس کا نام انیزہ تھا، بدکار عورت تھی جس کا نام انیزہ تھا. اس کے بہت سارے جانور تھے، بھیڑ اور بکریاں بہت ساری تھیں، اور اس کی بچیاں تھیں. اب اس کو پریشانی یہ تھی اس عورت کو، کیونکہ یہ جو اونٹنی تھی نا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی. قرآن مجید کے اندر اس کا حکم ہے کہ ایک دن ساری قوم کے لوگوں نے پانی پینا ہے. لہا شرب ولکم شرب یوم النحر، ایک دن ساری قوم کے لوگوں نے پانی پینا ہے اور جانوروں نے بھی پانی پینا ہے. صرف ایک دن اونٹنی نے پانی پینا ہے. ایک پورا دن اونٹنی کے لیے ہوتا تھا. اور جب اونٹنی پانی پیتی تھی کنویں کے پانی کو ختم کر دیتی تھی. اتنا وہ پانی پیتی تھی، اللہ کی نشانی تھی. وہ صرف پانی نہیں پیتی تھی، اس قوم کے لیے رحمت بن کے آئی. اتنا دودھ دیتی تھی، اتنا دودھ دیتی تھی کہ سارے لوگ جو ہے وہ جب دل چاہتا تھا، جتنا دل چاہتا تھا وہ دودھ پیتے تھے. بہت بڑی بستی تھی یہ. جس علاقے کا میں نے ذکر کیا نا، مفسرین نے لکھا ہے 1700 چھوٹی بڑی بستیاں قصبات تھیں یہاں. تبوک سے پہلے وادی ہجر کے ارد گرد جو ہے 1700 بستیاں تھیں اس علاقے میں. وہ سارے لوگ اس کا دودھ پیتے تھے. جب دل چاہتا، جتنا دل چاہتا تھا دودھ اس کا پیتے تھے. لوگوں کے لیے اتنی آسانی تھی. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بیک وقت 1000 برتن اگر دودھ کا بھرا جاتا تب بھی اس کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. بیک وقت 1000 دودھ کا برتن بھرا جاتا تب بھی اس کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی وہ اونٹنی تھی، اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی. تو اس عورت نے، وہ جو قیدار بن سلف تھا نا، وہ بھی اس عورت کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لوٹنا چاہتا تھا. بعض کہتے ہیں اس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا. اس عورت نے قیدار بن سلف کو کہا کہ تم اس طرح کرو کہ اس اونٹنی کو راستے سے ہٹا دو، ہمارے لیے بڑی تکلیف ہے. جانوروں کو پانی پلانا ہوتا ہے، بڑی مشکل ہے، اس کو راستے سے ہٹا دو. میری جس بیٹی کے ساتھ چاہو گے تمہارا نکاح کر دیا جائے گا. اس نے ارادہ کر لیا، نوجوانوں کو بھی تیار کیا، 7 نوجوانوں کو لے کر گیا. اور یہ نوجوان وہ تھے جنہوں نے صالح علیہ السلام پر بھی رات کے وقت حملہ کیا تھا. صالح علیہ السلام پر بھی حملہ کیا، لیکن فرشتے نے صالح علیہ السلام کو پہلے بتا دیا تھا. صالح علیہ السلام دوسری جگہ منتقل ہو گئے، لیکن صالح علیہ السلام پر یہ اس طرح حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ کافی سارے ایمان والے صالح علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. بعض نے یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ اس سے پہلے بھی ان پر عذاب آیا تھا. فرشتوں نے ان کو مارا تھا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کی. جب صالح علیہ السلام پر انہوں نے حملہ کیا نا، بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ فرشتوں نے ان کو مارا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا صالح علیہ السلام کے خلاف اور زیادہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. ایک ٹیلے کے پیچھے نا یہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا. صالح علیہ السلام کی جب اونٹنی وہاں سے گزری نا تو باقی جو 7 نوجوان تھے وہ پیچھے چھپے ہوئے. اس نے تلوار کے ساتھ اس کے کھروں پر حملہ کیا. جیسے ہی اونٹنی گری آسمانوں کی طرف اس نے منہ اٹھایا اور عجیب قسم کی آواز نکالی. بعض مفسرین نے لکھا ہے صالح علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے، ان کو آواز آئی تو انہیں اسی وقت خیال ہوا کہ ظالموں نے اونٹنی کے ساتھ کوئی برا کیا ہے. تو بہرحال اونٹنی گر گئی، 7 نوجوان نکل آئے، اس کو کاٹ دیا، اس کا گوشت کر کے تقسیم کر دیا. تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو اسی وقت جو ہے صالح علیہ السلام نے آ کر ان کو کہا
کہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور نشانی یہ بتا دی کہ پہلے دن یعنی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ 3 دن ہیں، جمعرات والے دن تم سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، جمعرات والے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، جمعے والے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، ہفتے والے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہاں سے نکلے، ایمان والوں کو لے کر بھی وہاں سے نکل گئے اس علاقے سے۔ تو اسی طرح ہوا، پہلے دن جو ہے وہ ان سب کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن ان کے چہرے جو ہے وہ سرخ ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، ہفتے والے دن ان کے چہرے سیاہ ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب 2 طرح کے قرآن مجید کے اندر آتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے ان کو پکڑا، بڑا تیز قسم کا زلزلہ آیا۔ اب زلزلہ 1 سیکنڈ کا بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، 1 سیکنڈ کا۔ آپ نے دیکھا ہے بالاکوٹ کا مشہور زلزلہ ہے، اسی طرح 1935 کے اندر جو کوئٹہ کا زلزلہ آیا تھا، کہتے ہیں 1935 کے اندر کوئٹہ جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں کوئی شہر ہے کہ نہیں۔ تو زلزلہ تو ان پر پہلا عذاب کیا آیا؟ زلزلہ آیا۔ اس کے بعد دوسرا عذاب جو آیا وہ فرشتے نے چیخ ماری، فرشتے نے چیخ ماری، ان سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندے گرے، منہ کے بل گرے، ایسے گرے کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکے، ایسے منہ کے بل گرے کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکے۔ مکہ سے طائف جاتے ہوئے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ راستے میں ایک قبر تھی، اس پر لوگ گزرتے ہوئے پتھر مارتے تھے، ادھر سے جو جا رہا ہے وہ بھی پتھر مار رہا ہے، ادھر سے جو راستے سے آ رہا ہے وہ بھی پتھر مار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ لوگ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ اس کو پتھر کیوں مارتے ہیں؟ اس قبر پہ پتھر کیوں برسا رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم سمود پر جس وقت عذاب آیا تھا، اس وقت اس قوم کا ایک فرد جو ہے وہ خانہ کعبہ میں تھا، یعنی حرم کے اندر تھا، خانہ کعبہ میں تھا یا حرم کے حدود حرم میں تھا، اس وقت وہ عذاب سے بچ گیا۔ اس کے بعد وہ آدمی یہاں سے نکلا، وہ آدمی کون تھا؟ آپ نے فرمایا ابو رغال اس کا نام تھا۔ ابو رغال نامی آدمی یہاں حرم کے علاقے میں تھا، یہاں سے جب وہ نکلا طائف جانے کے لیے، تو اس جگہ پر جب پہنچا تو اسی طرح کا عذاب اس پر بھی آیا، فرشتے نے چیخ ماری، اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور اس کو یہاں دفن کیا گیا۔ تو آتے جاتے لوگ جو ہے وہ اسے پتھر مار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر کھود کر دیکھ لو کہ اس کے ساتھ سونے کی چھڑی پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کو کہا اس کی قبر کھود کر دیکھ لو، اس کے ساتھ سونے کی چھڑی پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ نے قبر کھودی، اس آدمی کا تو نام و نشان نہیں ملا، گل سڑ کے وہ مٹی ہو چکا تھا، لیکن وہ جو چھڑی تھی نا سونے کی، وہ صحابہ نے وہاں سے نکال لی۔ تو اس سے یعنی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ واقعی یہ ابو رغال کی قبر ہے جس پر لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ اسی طرح اس واقعے کے تحت مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ اے علی، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا سب سے بڑا بدبخت وہ تھا، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا سب سے بڑا بدبخت وہ تھا قیدار بن سلف، جس نے اونٹنی پر حملہ کیا تھا، جس نے اونٹنی پر حملہ کیا تھا، اس کے کھر کاٹے تھے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت آدمی وہ ہے جو تجھ پر حملہ کرے گا، تیرے سر پہ تلوار چلائے گا اور تیری داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا۔ میری امت کا سب سے برا آدمی وہ ہے۔ اور پھر وہی ہوا، حضرت علی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، عبد الرحمن بن ملجم خارجی چھپا ہوا تھا، اس نے وار کیا حضرت علی کے سر پہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس سے داڑھی مبارک جو ہے وہ سرخ ہو گئی۔ اور دوسری ان دونوں واقعات کے ساتھ مناسبت یہ ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بدبخت نے اونٹنی کے کھر کاٹے وہ بھی عورت کے نام پر، عورت کے کہنے پر، عورت کے فتنے کی وجہ سے، اور جس نے عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی پر حملہ کیا تھا، یہ بھی قطامہ نامی عورت پر عاشق تھا۔ اس عورت نے کہا کہ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرو، وہ بھی خارجی عورت تھی۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی یہ گناہ ہیں ان میں سے شہوت یہ ایک خسیس یعنی بری عادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں واقعات جو پیش آئے ہیں وہ اسی وجہ سے آئے، اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا النساء حبائل الشیطان،
عورتیں شیطان کا جال ہیں جس کے ذریعے سے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ اسی شہوت کے مادے کی وجہ سے، اسی گناہ کی وجہ سے دونوں کے دونوں واقعات پیش آئیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے اونٹنی کے کھر کاٹ دیے، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، وَقَالُوا، کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، لے آ جو تو ہم سے وعدہ کرتا تھا اس عذاب کا، وہ لے آ، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں، فاخذتهم الرجفۃ، ان کو آ کر زلزلے نے پکڑا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے، فتولی عنہم، صالح علیہ السلام ان سے پھرے، ان کی حالت دیکھی، آخر جب دیکھی، وقال، کہنے لگے، یا قوم، اے میری قوم، صالح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، آخر نبی جو ہوتا ہے نا اس کی ایک محنت ہوتی ہے، وقال، کہنے لگے، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تم تک رب کا پیغام پہنچا دیا ہے، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، ان مرے ہوئوں سے خطاب کیا، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کی ہے، ونصحت لکم، میرے اندر خیر خواہی کا جذبہ تھا، میں اس جذبے کے ساتھ تمہیں صبح اور شام سمجھاتا رہا، ونصحت لکم، میں نے خیر خواہی کی ہے تمہارے ساتھ، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نے نصیحت کو پسند نہیں کیا، تم نے میری نصیحت کو پسند نہیں کیا۔ تو علماء نے اس آیت کے تحت بھی لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آج وہ جذبہ لوگوں کے اندر کم ہو چکا ہے، آج وہ جذبہ لوگوں کے اندر کم ہو چکا ہے۔ اس کے حوالے سے بعض مفسرین نے لکھا ہے، ابن بطوطہ یہ ایک آدمی تھا جس نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، غالباً 19 سال تک اس نے نا دنیا کے ہر جگہ میں اس نے اپنا ایک سفر نامہ لکھا ہے۔ اس سفر نامے کے اندر یہ 8ویں صدی کا آدمی تھا، 8ویں صدی کا آدمی تھا، اس نے اپنا سفر نامہ لکھا ہے، پیدل سفر اس نے کیے ہیں، 35 سال تک اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا، مختلف علاقوں کے اندر گیا، وہاں کی تہذیب دیکھی، تمدن دیکھے، اس علاقے میں سفاریاں بھی نہیں ہوتی، اس کو 19 سال لگے۔ تو 8ویں صدی کا یہ واقعہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک علاقے کے اندر گیا، وہاں ایک گاؤں تھا یا ایک علاقہ تھا، کہتا ہے کہ میں نے وہاں تعداد مجھے صحیح یاد نہیں ہے، 130 کے قریب بچوں کے مدرسے دیکھے، اور اسی طرح 100 کے قریب اس نے بتایا کہ میں نے عورتوں کے مدرسے دیکھے۔ وہ یہ بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ کتنا ہے، اور کہہ رہا تھا کہ اس علاقے کے اندر میں نے دیکھا کہ کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو قرآن کی حافظ نہ ہو، کوئی عورت ایسی نہیں تھی اس علاقے کے اندر جو قرآن کی حافظ نہ ہو، اور 2 حدیث کی مسندیں تھیں، ان پر عورتیں فائز تھیں، یعنی محدثین کی 2 مسندیں ایسی تھیں جن پر عورتیں بیٹھی حدیث کا درس دیتی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ خیر خواہی، ایک دوسرے کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس پر کافی سارے انہوں نے جو ہے وہ حوالے اور واقعات بھی نقل کیے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر خواہی کا اتنا جذبہ تھا کہ اگر مجمع کے اندر مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی پھٹے پرانے کپڑے والا آ جاتا نا، تو آپ کے گھر میں بھی تو 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن پھٹے پرانے کپڑے والا آ جاتا تو اکثر یہ تو ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے چندہ مانگ لیتے۔ آپ کہتے تھے کہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہے جو ان کے لیے کپڑے لے آئے، کپڑوں کا انتظام کرتے تھے، اس کے لیے درہم دینار کا انتظام کرتے تھے۔ یہ ایک خیرخواہی کا جذبہ تھا مسلمانوں کے، تو یہی خیرخواہی کا جذبہ ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق